मैं एक गांव में स्कूल टीचर थी। जब भी मैं क्लास में जाती, एक 14 साला लड़की मुंह छुपाकर रो रही होती। एक दिन मैंने उस लड़की से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम सारा दिन क्यों रोती रहती हो। तब वो लड़की कहने लगी, टीचर, मेरे बाप ने मेरी माँ को बिला वजह ही मार दिया था और उसकी कब्र हमारे घर में है। और रोज ख्वाब में मैं उस कब्र को देखती हूँ कि उस कब्र में अम्मा की बजाय आप होती हैं। फिर मुझे अम्मा की आवाज आती है कि मैं अपनी टीचर को कहूँ कि मेरी कब्र खुदवाए। उस लड़की की बात सुनते ही मेरी जान निकलने लगी। मैंने उसी दिन मौलवी साहब को बुलाया और उसकी माँ की कब्र वापस खुदवाई। मगर ये देखकर तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि वहां तो उस लड़की की मेरा नाम फातिमा है। मेरे नजदीकी रिश्ते बहुत अहम थे, इसलिए कुछ भी हो जाता, कोई भी मुझे जितना भी तंग करता, मैं सबको माफ कर दिया करती। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और अम्मा जब मुझे देखती तो कहती, मेरा दिल कहता है कि तुम्हारी बहन भी कहीं होगी। और अब्बा कहते कि कैसी बातें करती हो, डॉक्टर ने खुद कहा था, बल्कि मुझे मुर्दा बच्ची भी दिखाई थी। तुम क्यों हर वक्त खुद को झूठी तसल्लियां देती रहती हो? ये क्यों मान नहीं लेती कि हमारी सिर्फ एक ही बेटी है और इसके अलावा हमारे पास कोई और नहीं? मगर अम्मा कहती कि मेरा दिल गवाही देता है कि मेरी दूसरी बेटी जिंदा है और एक माँ का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। मैं उस वक्त मैट्रिक में थी। अम्मा से पूछती तो अम्मा कहती कि जब तू पैदा होने वाली थी तब डॉक्टर ने बताया कि दो जुड़वा बेटियां हैं। तुम्हारे अब्बा ने मेरे कहने पर बहुत तलाश किया, मेरे पास अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी पड़ी है। और जब तुम इस दुनिया में आई तो उसी डॉक्टर ने कहा कि एक बच्ची पैदा होते ही मर गई थी। भला ये कैसे हो सकता है? वो झूठ बोलती है। और तुम्हारे अब्बा ने मेरे कहने पर बहुत तलाश किया उसे, पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, मगर कुछ हासिल ना हुआ। अगर वो डॉक्टर झूठी होती तो जरूर भाग जाती, लेकिन वो भी नहीं भागी थी और ना ही वो मानी थी। बस फिर मैंने ये मान लिया कि वो सच कहती होगी। पर कभी कभी मेरा दिल कहता है कि मेरी बेटी जिंदा है और मैं अम्मा को तसल्ली देती कि आप बिल्कुल फिक्र मत करें, एक दिन मैं अपनी बहन को जरूर ढूंढ निकालूंगी। वक्त गुजरता गया। जब मैं कॉलेज में पहुंची तो फुप्पो ने रिश्ता तोड़ दिया। असल में मेरा रिश्ता मेरी फुप्पो के घर में बचपन से ही तय था, पर उन्होंने कहा कि उनका बेटा किसी और लड़की को पसंद करता है और वो किसी सूरत अपने बेटे के खिलाफ नहीं जा सकती। और अम्मा अब्बा खामोश हो गए। ऐसा नहीं था कि मैं खूबसूरत नहीं थी, पर कहते हैं कि इंसान को जब किसी से मोहब्बत हो जाती है तो वो इंसान उसे पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान लगने लगता है। उसकी खूबियाँ, उसकी खामियां हमें सब बहुत प्यारी लगने लगती हैं। और ऐसा ही हुआ था। मेरे मंगेतर शाहिद को वो लड़की पसंद आ गई थी जिससे उसको मोहब्बत हो गई थी, और फिर उन दोनों का निकाह हो गया। अब्बा ने पप्पो से कहा कि अगर तुम अपने बेटे को समझाती तो वो कभी इस रिश्ते के खिलाफ नहीं जाता। मेरी बेटी की खुशियां छीन कर तुमने किसी और की झोली में डाल दी हैं। आज से हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। और वो खुद गुस्से से उठकर चली गईं। जाते वक्त कहने लगी कि आप लोगों के पास देने को है ही क्या? जहाँ मेरे बेटे ने रिश्ता किया है वो लड़की अमीर घर से है। उनके घर दो दो गाड़ियां भी खड़ी हैं, नौकर चाकर सब कुछ है, और वो लोग लाखों का जहेज देंगे। तब अब्बा ने कहा कि आपा, तुम ऐसे कहो कि दौलत की लालच में रिश्ता किया है, इतने सालों की मोहब्बत को ठुकरा कर हमसे रिश्ता खत्म कर लिया। पर तुम भूल गईं कि मुखलिस रिश्ते पैसों से कहीं ज्यादा अहम होते हैं। उसका एहसास तुम्हें तब होगा जब वक्त गुजर जाएगा। मैं बहुत रोती थी। अम्मा मुझे कहती थी कि जो चीज इंसान के नसीब में ना हो वो कोई न कोई वजह बनकर हमसे दूर हो जाती है। जिसके लिए आज तुम रो रही हो, देखना कल वो खुद तुम्हारे लिए रोएगा। बेहतर है कि उस शख्स को भूल कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। इस काबिल बनो कि तुम्हारी फुप्पो को खुद एहसास हो उन्होंने क्या कर दिया। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, वो रिश्ता मैंने खुद नहीं किया था। क्या जरूरत थी आप लोगों को बचपन में मेरा रिश्ता तय करने की? कॉलेज में मेरी सभी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाती हैं और मोहल्ले से जब गुजरती हूँ तो मोहल्ले वाले बातें सुनाते हैं, इसलिए मुझे रोना भी आता है। तब अम्मा ने कहा कि ये दुनिया हर कमजोर इंसान का मजाक बनाती है, और जब तुम ताकतवर बन जाओगी तो यही दुनिया तुम्हारी तारीफ करेगी। इन लोगों का क्या है, जैसे ही कोई और नई बात मिलेगी पुरानी को भूल जाएंगे। तुम परेशान मत हो,
وقت اپنی سپیڈ سے گزرتا گیا۔ میرے کزن نے شادی کر لی تھی، میں کالج میں پڑھ رہی تھی، پر میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے، کچھ بننا ہے۔ میرے ابا بھی اسکول ٹیچر تھے اور ہم گھر کے 3 افراد تھے۔ ہمارا اتنا خرچہ بھی نہیں تھا اور میری پڑھائی پر بہت پیسہ خرچ ہو رہا تھا، اس لیے پہلے مجھے اپنی پڑھائی پر دھیان دینا تھا۔ میرے کالج کے ایگزامز ختم ہوئے تو خالہ میرا رشتہ مانگنے کے لیے ہمارے گھر آئیں اور ابا سے میرا ہاتھ مانگا اور ابا کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ اماں نے کہا کہ میری بہن کو خالی ہاتھ مت لوٹائیں۔ جب ابا نے کہا کہ میں پھر سے وہی غلطی نہیں کرنا چاہتا جو بہت سال پہلے کی تھی، جب تک فاطمہ کی تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی میں تب تک کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کو پھر سے کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اگر میری بیٹی کو کوئی اور لڑکا پسند ہوا تو میں اس کی وہیں شادی کروں گا۔ میری بیٹی نے بہت مشکلات دیکھی ہیں، دکھوں کا سامنا کیا ہے۔ ہمارے حالات تو اب بہتر ہوئے ہیں، اس سے پہلے تو ایک وقت کا کھانا بھی ہمارے لیے مشکل ہو چکا تھا۔ تب خالہ نے کہا کہ بھائی صاحب، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، آپ ایک بار فاطمہ سے پوچھ لیں، پھر فیصلہ کیجیے گا۔ میں آپ کے فیصلے کا انتظار کروں گی۔ اور جب ابا نے مجھ سے پوچھا تو میں نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ خالہ کا بیٹا مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا اور لڑکیوں کے ساتھ فراڈ کرتا تھا، مگر اماں کو اپنے بھانجے سے بہت محبت تھی۔ اماں نے کہا کہ لڑکے شادی سے پہلے یہ سب کچھ کرتے ہیں، تم اتنی چھوٹی باتوں کو مت سوچو۔ میں نے کہا اماں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ جس انسان کو باہر ہر آتی جاتی خوبصورت لڑکی سے دوستی کرنے کی عادت ہو، اس کو پیار میں پھنسا کر اس کا فائدہ اٹھاتا ہو، مجھے ایسے کسی بھی انسان سے نہ تو کوئی رشتہ رکھنا ہے اور نہ ہی مجھ سے اس کے متعلق کوئی بات کرے۔ خالہ کا بیٹا پیسے والا تھا، پر وہ اپنی حد سے آگے بڑھ چکا تھا اور میں کسی ایسے گھٹیا کردار والے انسان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اپنی قسمت پر پورا یقین تھا۔ میرا رزلٹ آیا تو ابا نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی اور میرا ایڈمیشن یونیورسٹی میں کروا دیا۔ ابا کو دیکھ کر اور اپنے ٹیچرز کو دیکھ کر میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں بھی ٹیچر بنوں۔ جب خالہ کو رشتے سے انکار کر دیا تو خالہ کا بیٹا یونیورسٹی پہنچ گیا۔ میرا راستہ روک کر کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے یا تو تم کسی اور کو پسند کرتی ہو یا تو ابھی تک اپنے منگیتر کو بھولی نہیں ہو جو مجھ جیسے لڑکے کو انکار کر دیا۔ لڑکیاں تو مجھ پر مرتی ہیں اور ایک تم ہو جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سے لڑکے لڑکیاں ہماری باتیں سن رہے تھے اور آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ تم نے جو سمجھنا ہے سمجھ لو، میں تم جیسے گھٹیا اور آوارہ انسان کے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگر دوبارہ کبھی میرا راستہ روکا یا مجھ سے مخاطب ہونے کی کوشش کی تو یہ یاد کر لینا کہ میرا باپ کون ہے اور میں وہاں سے چلی آئی۔ اصل میں میرے ابا پورے خاندان میں غصے اور غیرت کی وجہ سے بہت مشہور تھے، پر گھر میں سب کے سب بہت رحم دل اور محبت کرنے والے تھے۔ ابا کہتے تھے کہ انسان کو اپنا معیار بنا کر رکھنا چاہیے، اس کا ایک ایسا کردار ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی آدمی ہم سے مخاطب ہونے کے لیے 100 بار سوچے، اور ایک لڑکی کو چاہیے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو سخت لہجہ اپنائے۔ کسی بھی اجنبی سے مخاطب ہو تو وہ لہجے سے یہ جان لے کہ یہ لڑکی کیسی ہے تاکہ وہ اپنے دائرے میں رہے۔ ابا نے مجھے بہت مضبوط بنایا تھا اور یہی وجہ تھی کہ مجھے اب باہر کے لوگوں سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ پھر ایک دن میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب ابا نے میرے لیے گاڑی خریدی۔ مجھے خوشی کے مارے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا بولوں، کیا کہوں، اور میں ابا کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ابا نے کہا کہ تمہارے باپ کی اتنی حیثیت ہو چکی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو گاڑی خرید کر دے سکتا ہے تاکہ میری بیٹی اپنی کار پر یونیورسٹی آئے جائے، ایسے بسوں اور رکشوں میں دھکے نہ کھانے پڑے۔ اور پھر میں ذیشان سے کار چلانا سیکھنے لگی۔ ذیشان میرے ساتھ یونیورسٹی پڑھتا تھا، وہ کبھی ابا کا اسٹوڈنٹ رہ چکا تھا۔ ابا نے ذیشان سے کہا تھا کہ وہ مجھے کار چلانا سکھائے، اس لیے وہ بڑی توجہ سے مجھے کار چلانا سکھا رہا تھا۔ ان دنوں ہم دونوں فری تھے، اس لیے میرا سارا دھیان اپنی کار پر تھا۔ اماں کہتی کہ جلدی سے سیکھ لو تاکہ مجھے بھی جب بازار جانا ہو تو تم لے کر جانا۔ پہلے شروع میں ابا کو ساتھ لے کر جاتی تھی کیونکہ مجھے بہت عجیب لگتا تھا ایسے ذیشان کے ساتھ اکیلے جانا، مگر جب ابا نے کہا کہ وہ میرا طالب علم رہ چکا ہے اور ایک استاد کو اپنے طالب علم کے بارے میں
بہت اچھے سے پتا ہوتا ہے۔ پچھلے 16 سالوں سے میں ذیشان کو جانتا ہوں، اس کے ابا کے ساتھ بھی میری بہت دوستی ہے، اس لیے تم بے فکر ہو کر جاؤ۔ اور ایسا ہی تھا، ذیشان صرف کام کی بات کرتا تھا اور کبھی اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ یونیورسٹی کے ساتھ ایک میڈیکل سٹور پر کام بھی کرتا تھا، بہت خوددار انسان تھا۔ اس کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ دوسروں کو بہت عزت دیتا تھا۔ میری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آ چکی تھیں۔ میں یونیورسٹی پڑھ رہی تھی جب ٹیچر کی جاب کے لیے اپلائی کر دیا اور قسمت سے مجھے ایک اسکول میں ٹیچر کی جاب بھی مل گئی۔ ابا کہتے کہ آج کے دور میں بغیر کسی رشوت اور سفارش کے جاب کا مل جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو پہلے مجھے باتیں سناتے تھے، منگنی ٹوٹنے کے تانے دیا کرتے تھے، وہی لوگ کہتے تمہارا کزن تمہارے قابل نہیں تھا، اچھا ہوا جو یہ رشتہ ختم ہو گیا۔ جبکہ میں ان لوگوں کو بھول چکی تھی۔ پھپھو سال بعد ہمارے گھر آئی تھی، ابا سے معافی مانگی تو اماں نے کہا کہ وہ آپ کی بہن ہے، آپ انہیں معاف کر دیں، جو ہوا اسے بھول جائیں۔ اور اماں کے کہنے پر ابا نے اپنی بہن کو معاف کر دیا۔ تب پھپھو نے بتایا کہ اس نے بہت غلط کیا تھا، اب میرا بیٹا پچھتا رہا ہے، اس کی زندگی جہنم ہو گئی تھی، اس لیے اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی اور اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ تو میں اسے کب سے کہہ رہی تھی کہ اس رشتے کو ختم کرو، پر شکر ہے کہ اس لڑکی سے جان چھوٹ گئی۔ اس لڑکی نے تو میرے بیٹے کو غلام ہی سمجھ لیا تھا۔ اور پھر پھپھو کہنے لگی کہ بھائی صاحب خوشی کا موقع ہے، فاطمہ کو جاب بھی مل گئی ہے، کیوں نہ جو غلطی پہلے کی تھی اب اس کو سدھار لیا جائے۔ تو ابا نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ یہیں چپ ہو جائیں، اس بات کو آگے مت بڑھائیں۔ پھپھو جب سے آئی تھی ہمارے گھر کو دیکھے جا رہی تھی۔ وقت تو کبھی بھی بدل سکتا ہے، ہمارا بھی بدل چکا تھا، پر میں نے ایک بات سیکھ لی تھی، آپ کیا ہیں اور کیسے انسان ہیں اب لوگ یہ نہیں دیکھتے۔ لوگ صرف ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، پیسے کو دیکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی شادیوں کی عمر گزر جایا کرتی ہے۔ کاش لوگ بیٹی والوں کی مجبوری بھی سمجھ جائیں، پر پتہ نہیں ایسا کب ہوگا۔ ابا نے پھپھو سے کہا کہ آپ نے معافی مانگی، میں نے معاف کر دیا، اس سے آگے میں آپ سے کوئی رشتہ نہیں جوڑ سکتا۔ اور پھر پھپھو نے ابا کے پاؤں پکڑ لیے۔ تب ابا نے کہا کہ بہنیں یہ سب کرتے ہوئے اچھی نہیں لگتی، پر میں اب کچھ نہیں کر سکتا، میری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے، میں بہت مجبور ہوں۔ تب پھپھو نے کہا کہ مجھے اب رشتوں کی سمجھ آ گئی ہے، اگر آپ نے مجھے دل سے معاف کیا ہوتا تو میرے ہاتھ میں فاطمہ کا ہاتھ ضرور دیا ہوتا۔ تب ابا نے کہا کہ میں فاطمہ کا رشتہ کر چکا ہوں، بس جیسے ہی لڑکے کی نوکری لگے گی میں شادی کر دوں گا۔ مجھے اپنی زبان سے پھرنے کی عادت نہیں ہے، جب دل کرے آئیں، یہ آپ کا گھر ہے، پر دوبارہ کبھی فاطمہ کا نام مت لیجیے گا۔ اور پھپھو چپ کر کر واپس چلی گئیں۔ اماں نے پوچھا آپ نے فاطمہ کا رشتہ کہاں کر دیا؟ تب ابا نے کہا ذیشان کے ابا آئے تھے مجھ سے بات کرنے تو میں نے ہاں کر دی۔ ذیشان بہت اچھا لڑکا ہے اور بہت جلد اس کو اچھی جاب مل جائے گی۔ ابا نے مجھ سے کہا کہ تم میری بیٹی ہو اور میں اپنی بیٹی کی پسند اور ناپسند کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، اور ابا نے میرا نکاح ذیشان سے کر دیا۔ یہ سچ تھا، ذیشان مجھے اچھا لگنے لگا تھا، پر مجھے ڈر لگتا تھا، محبت مجھے راست نہیں ہے، نہ جانے کیا ہو۔ اور نکاح سے 2 دن پہلے میری پھپھو کا بیٹا آیا، میرے سامنے بہت رونے لگا اور کہنے لگا کہ تم انکار کر دو، تمہیں میں بہت خوش رکھوں گا۔ اور میں اسے یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی تھی کہ جس انسان کے نزدیک پیسہ اہم ہو، جو رشتوں کی اہمیت نہ جانتا ہو، اس انسان سے میں کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی۔ میرا نکاح ذیشان سے ہو گیا تھا، میں بہت خوش تھی۔ جب مجھے پتا چلا کہ میری جاب شہر سے دور ایک گاؤں میں لگی ہے، اماں بہت پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ وہ گاؤں شہر سے کافی دور تھا اور آنے جانے میں بہت وقت لگتا تھا۔ ذیشان نے مجھے کہا کہ دیکھ لو ادھر نکاح ہوا ہے اور ادھر تم کتنی دور جا رہی ہو، مجھے لگتا ہے کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ تب میں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، بھروسہ رکھنا چاہیے، اور میں کون سا کسی دوسرے ملک جا رہی ہوں، اسی شہر میں تو ہوں۔ ذیشان نے اسی گاؤں میں میرے رہنے کا انتظام کروا دیا تھا۔ ذیشان بہت پہلے سے مجھے پسند کرتا تھا، اس کے بابا پہلے بھی رشتہ مانگنے آئے تھے، اور جب ابا نے بتایا کہ اس کا رشتہ پھپھو کے گھر طے ہے تو وہ چپ ہو گئے تھے۔ اور جب ان کو میرا رشتہ ختم ہونے کا پتہ چلا تو ذیشان کے بابا نے خود ہی ابا سے بات کی تھی۔ تب ابا نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا اور ہاں کر دی تھی، اور آنے والے وقت میں
ज़ीशान मेरे लिए बहुत अच्छा हमसफ़र साबित हुआ था। अम्मा अब्बा मुझसे मिलने आते रहते थे। अब्बा कहते थे कि मैंने बात की हुई है, उम्मीद है बहुत जल्द तुम्हारा ट्रांसफ़र शहर के किसी स्कूल में हो जाएगा। मैं स्कूल जाने लगी। बहुत अच्छा लगता था बच्चों को पढ़ाना, पर वो छोटे बच्चे नहीं थे, 9वीं 10वीं के बच्चे थे। और एक लड़की जिसकी उम्र 14 साल थी, वो हर वक्त मुझे देखती रहती और अक्सर रोया भी करती थी। एक दिन वो बहुत ज्यादा रो रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। तब वो रोते हुए कहने लगी कि टीचर, मेरी माँ को मेरे बाप ने मार दिया है और उसकी कब्र हमारे घर में ही है। मैं रोज ख्वाब में उस कब्र को देखती हूँ। उस कब्र में आप होती हैं। ये सुनते ही मेरी जान निकल गई। मैंने मौलवी साहब को बुलवाया और उसकी माँ की कब्र वापस खुदवाई। ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि उस कब्र में उस बच्चे की माँ, जो बिल्कुल मेरे जैसी थी, वो दफन थी और उसके मुर्दा वजूद को अभी तक कुछ नहीं हुआ था। और यकीनन वो बहुत नेक औरत थी। घर के सहन में 2 कब्रें थीं, एक उस बच्चे की माँ की और एक उसके बाप की। और उस लड़की को देखकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। उसका चेहरा चूमने लगी थी, क्योंकि मैं जान गई थी कि वो मेरी भांजी है। तो तब वो मुझे कहने लगी कि मैं जानती थी कि आप मेरी खाला हैं। अम्मा ने मरने से पहले मुझसे कहा था कि उनकी एक बहन भी है, पर वो कभी आपको तलाश नहीं कर सकती थी। मैंने अम्मा अब्बा को फोन करके उसी जगह आने का कहा था और कुछ देर में उस घर में अम्मा के रोने की आवाजें आ रही थीं और अब्बा भी रो रहे थे। और जो बूढ़ी औरत पास खड़ी थी, अम्मा ने उससे कहा कि मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था, मगर तुमने मेरे साथ क्या कर दिया। तुमने दोस्ती का मान खो दिया, मुझसे इतने साल मेरी बेटी को दूर रखा, और आज अगर वो मुझे मिली थी तो उसको गले लगाना भी नसीब नहीं हुआ। मेरे अब्बा अम्मा को तसल्ली देने लगे, कहने लगे कि इस बेटी का सुख कभी हमारे नसीब में नहीं था। 14 साल लड़की जिसका नाम मरियम था, अम्मा उसको अपने गले से लगाकर रोती रही थी। कभी उसका चेहरा चूमती तो कभी उसके हाथों को चूमती। और वो बूढ़ी औरत जो अम्मा की दोस्त थी, वो आज से कई साल पहले एक अस्पताल में नर्स थी। उसने अम्मा के पांव पकड़ लिए, कहने लगी कि मुझे माफ कर दो। अम्मा ने कहा कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तब वो कहने लगी कि मैं उस वक्त बहुत मजबूर थी। जब शादी के इतने साल भी मेरी औलाद ना हुई, तो मेरे शोहर ने कहा था कि अब वो दूसरी शादी करना चाहता है। और मेरी सास भी दिन रात मुझे बांझपन के ताने देती थी। वो कहती थी कि तुम कभी भी मां नहीं बन सकती, बेहतर है कि खुद अपने शोहर की दूसरी शादी करवा दो। और ये मुझसे नहीं होता था। मैं अपने शोहर से मोहब्बत करती थी, सबसे लड़ झगड़ कर उससे शादी की थी। और कहते हैं कि अगर किस्मत साथ ना दे तो महल में रहने वाली शहजादियां भी मट्टी में रुल जाया करती हैं। उसने कहा कि मेरा शोहर भी इसी वजह से मेरी इज्जत नहीं करता था। और फिर शादी के 5 साल बाद मैं उम्मीद से हो गई थी। सब बहुत खुश थे। इत्तेफाक से तुम भी उन दिनों उम्मीद से थी। हम दोनों की डिलीवरी भी एक ही दिन हुई थी। मेरी बेटी पैदा हुई तो वो मुर्दा थी, और ये बात एक दूसरी नर्स के अलावा कोई नहीं जानता था। मैंने उससे कहा कि कुछ करो, वरना मेरा शोहर मुझे छोड़ देगा। तब उसने कहा कि तुम्हारी दोस्त की 2 बेटियां हुई हैं, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी बच्ची वहां रख आती हूँ और उसकी उठा कर ले आती हूँ। मैंने कहा ये जुल्म मत करो। तब वो कहने लगी कि सोच लो, तुम्हारा शोहर और सास बाहर बैठे हैं। तब तलाक के डर से मैं खुद गर्ज हो गई थी और तुम्हारी बेटी को उठा लिया और अपनी मुर्दा बच्ची तुम्हें दे दी। ये सोचकर एक बेटी तो हमारे पास मौजूद है। मेरी सास और मेरा शोहर बहुत खुश थे। उसके बाद मेरा शोहर मेरा ख्याल रखता। वो कहता कि मेरी बेटी मेरी दुनिया है और अब अपनी बेटी की खातिर कभी दूसरी शादी नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तब मेरी सास भी खामोश हो गई थी। मेरा शोहर भी बहुत खुश था, मेरी हर बात मानता था, पर मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता। जब तुम्हें रोता देखती, कई बार सोचा कि तुम्हें सब बता दूं, मगर हिम्मत ना हुई। और फिर एक दिन तुम्हें कुछ बताए बगैर हर राब्ता खत्म करके दूसरे शहर चली गई। पर यह सच है कि मैंने तुम्हारी बेटी की परवरिश बहुत अच्छी की थी। उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। वो बिल्कुल तुम्हारी आदत की मालिक थी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो तुम्हारा अक्स थी और फिर उसे किसी से मोहब्बत हो गई। मुझे बहुत डर लगता था कि कहीं जो कुछ मेरे साथ हुआ वो ही मेरी बेटी के साथ ना हो। मेरा शोहर एक एक्सीडेंट में मारा गया। मेरे पास मेरी एक बेटी का सहारा था। मैंने उसे बहुत समझाया कि बेटी मोहब्बत में कुछ नहीं रखा होता। मुझे बहुत डर लगता है। तब वो कहती कि अम्मी ऐसी बात नहीं है,
آپ نے خود محبت کی شادی کی ہے اور میں بھی محبت کی شادی کروں گی۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ ابا کتنا خیال رکھتے تھے آپ کا، اور میں اپنی بیٹی کو سچائی بتا کر اس کی نظروں میں اس کے مرحوم باپ کو اتنا گرانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس رشتے کے لیے مان گئی۔ مگر لڑکا گاؤں کا رہنے والا تھا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ تم گاؤں میں کیسے رہو گی، تب مجھے کہنے لگی کہ اماں، رشتوں میں محبت ہونا ضروری ہے، اگر محبت نہ ہو تو محل میں رہنے والے بھی تنہا رہ جاتے ہیں۔ اور پھر میں نے اس کی شادی اس کے پسند کے لڑکے سے کر دی۔ وہ دونوں بہت خوش رہا کرتے تھے اور مجھے بھی یہی اس گھر میں اپنے ساتھ لے آئے۔ اس لڑکے کی ماں فوت ہو چکی تھی اور ایک بہن تھی جو بیاہ کے دوسرے ملک جا چکی تھی۔ میں ہر وقت اپنی بیٹی کے لیے دعائیں کرتی۔ اس کا شوہر بہت اچھا تھا، اس کا بہت خیال رکھتا تھا، مجھے بھی اپنی ماں کی جیسی عزت دیا کرتا۔ اور جس دن میری بیٹی امید سے ہوئی، میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں گھنٹوں شکرانے کے نوافل ادا کرتی تھی۔ میرے رب نے مجھے میری اوقات سے کہیں زیادہ دیا تھا، اور اس دن میں یہ بالکل بھول چکی تھی کہ اس بچی کو میں نے جنم نہیں دیا تھا، بلکہ میں نے اسے چرایا تھا۔ اور پھر جب اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو وہ روئی اور مجھے کہتی کہ امی، شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی دی ہے۔ وہ ایک پل بھی اپنی بیٹی مریم کو خود سے دور نہ کرتی۔ مریم کے بعد میری بیٹی دوبارہ ماں نہیں بن سکی۔ میں اسے سمجھاتی، شکر کرو، اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی تو دی ہے، تم شہر جا کر اپنا علاج کرواؤ، کیا پتا پھر سے اولاد ہو جائے۔ وقت گزرتا گیا، مریم بڑی ہوتی گئی۔ جب وہ 8ویں جماعت میں تھی تب وہ شہر گئی تو اس نے فاطمہ کو دیکھ لیا اور گھر آ کر مجھے کہنے لگی کہ امی، آج میں نے شہر میں بالکل اپنی جیسی لڑکی کو دیکھا ہے۔ اب وہ روز مجھے یہی بات کہتی جیسے اسے کوئی شک ہو گیا ہو۔ ایک دن میری بیٹی ہینا کی دنیا اجڑ گئی، اس کے شوہر کی موت ہو گئی اور اسی غم میں وہ بھی بیمار رہنے لگی۔ مجھے کہنے لگی کہ امی، میری قبر بھی اسی صحن میں میرے شوہر کے ساتھ بنانا، میں اس سے الگ نہیں ہونا چاہتی۔ اور پھر ایک دن میں نے اسے ساری سچائی بتا دی۔ وہ حقیقت جان کر کہنے لگی کہ میں نے آپ کو ماں سمجھا ہے، میرے دل میں آپ کی محبت بہت زیادہ ہے، پر میرے پاس اب وقت نہیں رہا کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس جا سکوں۔ اور اسی وقت تقریباً آج سے 15 دن پہلے اس کی موت ہو گئی اور اس کی خواہش کے مطابق اسے اسی گھر کے صحن میں دفنا دیا گیا۔ اور ایک دن اسکول میں مریم نے فاطمہ کو دیکھ لیا۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ نانی، آج ماں کو اسکول میں دیکھا ہے، وہ ہمیں پڑھاتی ہیں۔ جب اسکول جا کر میں نے پوچھ گچھ کی تو پتا چلا کہ قسمت فاطمہ کو اس کی بہن کے پاس لے آئی ہے، پر افسوس اس کی بہن اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ عورت اماں کو سب کچھ بتا کر رو رہی تھی اور ہم سب بھی رو رہے تھے۔ اماں کو چین نہیں آ رہا تھا۔ ذیشان نے اماں کو بہت مشکل سے سنبھالا اور ہم سب واپس گھر کو لوٹ آئے تھے، اور وہ عورت ہمارے ساتھ نہیں آئی تھی۔ اس نے کہا کہ اسے یہیں اپنی بیٹی کے پاس ہی رہنا ہے، اور میں اپنی بھانجی کو وہاں نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ امی کی تو اس میں جان بس گئی تھی۔ کچھ ماہ بعد میری رخصتی ہو گئی۔ آج اس بات کو کئی سال گزر گئے ہیں۔ آج بھی میں اپنی بہن کی قبر پر جاتی ہوں اور اماں ابا کو بھی ساتھ لے جاتی ہوں۔ مریم جوان ہو چکی ہے، وہ اب کالج میں پڑھتی ہے، اور وہ عورت جو اس کی پہلے نانی تھی وہ اس دنیا سے جا چکی ہے۔ آج بھی میں اپنی بہن کو یاد کر کے بہت روتی ہوں۔ مریم کو دیکھتی ہوں تو مجھے اپنی بہن یاد آ جاتی ہے۔ اماں ابا کہتے ہیں کہ انہیں مریم کی شکل میں اپنی بیٹی مل گئی ہے۔